السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع قرآن کریم کی حفاظت مختلف دوروں کے اندر کس طرح کی گئی۔ تو سب سے پہلے تو وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کا زمانہ۔ تو اب علیہ والسلام کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس کے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ محفوظ رکھنے کے 3 طریقے اس زمانے کے اندر رواج پائے گئے، اور اس کی حفاظت کے 3 طریقے اس زمانے میں طے شدہ ہیں۔ نمبر 1 کہ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ علیہ والسلام، جیسے ہمیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ علیہ والسلام اس کو بار بار دہرانے کی اور فوراً یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو سورہ قیامہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جس کا مفہوم ہے کہ نبی جی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ دہرائیے، جلدی جلدی نہ ہلائیے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کرنا بھی اور اس کا پڑھانا بھی، اس کا محفوظ کرنا بھی، یاد کروانا بھی اللہ کے ذمے ہے، اور اس کو پھر پڑھانا بھی آپ کی زبان پر اور دیگر امت کی زبان پر اس کو سہل کر دینا اور آسان کر دینا، یہ بھی خود حق تعالی شانہ نے اپنے ذمے اس کام کو لیا۔ تو جب قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ علیہ والسلام کے دل کے اندر اور سینہ اطہر کے اندر وہ قرآن کریم محفوظ ہو جاتا، اور یہ قرآن کا سب سے زیادہ محفوظ ترین جگہ اور مقام تھا۔ اور یہاں تک کہ آپ علیہ والسلام حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور بھی کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل امین کو سنایا بھی کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ جس سال آپ علیہ والسلام کا انتقال ہوا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ رمضان کے اندر حضرت جبرائیل امین کو قرآن کریم سنایا، 2 مرتبہ جو ہے اس سال دور فرمایا قرآن کریم کا۔ تو یہ قرآن کے محفوظ ہونے کی ایک طریقہ اور ایک سند تھی جس میں آپ علیہ والسلام بذات خود قرآن کا ایک ایسا سرچشمہ تھے کہ جس سے خطا یا بھول یا چوک کی کوئی گمان یا شک نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کار جو قرآن کی حفاظت کا تھا وہ کہ آپ علیہ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چند صحابہ جو کہ لکھنے کے پڑھنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ عرب جو ہے عمومی طور پر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو گنتی کے کچھ افراد تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا صحابہ کے مجمع کے اندر، تو آپ علیہ والسلام ان میں سے کسی کو بلاتے اور پھر جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی اس کو لکھواتے۔ اس زمانے کے اندر کاغذ عرب معاشرے کے اندر اتنا عام نہیں تھا، ناپید تھا، کم دستیاب تھا، تو اس لیے لکھنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں کبھی کوئی پتا، کبھی کسی درخت کی چھال، کبھی کوئی پتھر، کبھی کوئی لکڑی یا کبھی ہڈی، اس قسم کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلواتے اور میں کوئی ان میں سے چیز لے کر آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باقاعدہ وہ چیز املا کرواتے، ڈکٹیٹ کرواتے، اور میں اس کو لکھتا، اور لکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے کہ اب مجھے پڑھ کے سناؤ، اور میں پڑھ کے سناتا، اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے۔
اب جن صحابہ کا کتابت وحی کے اندر نام آتا ہے اس میں جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خلفائے راشدین، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، اور اس کے علاوہ اور کچھ صحابہ کے نام آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا کوئی حصہ بھی نازل ہوتا تو آپ ان میں سے یعنی کاتب وحی جو صحابہ تھے ان کو ہدایت فرماتے کہ اس آیت کو فلانی آیت کے بعد رکھو اور یہ حصہ قرآن کی فلانی صورت کا ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان آیات کی جگہ کی نشاندہی بھی فرما دیتے۔ اور عہد رسالت کے اندر قرآن کریم کا لکھا ہوا ہونا اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام کے قبول کرنے کا جو واقعہ ذریعہ بنا وہ یہ تھا کہ اپنی ہمشیرہ اپنی بہن کے گھر جن کا نام فاطمہ تھا جب گئے تو ان کے گھر جو ہے وہ اس وقت سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تعلیم ہو رہی تھی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جو استاد تھے جو پڑھا رہے تھے وہ صحابی جا کے پردے کے پیچھے چھپ گئے اور جلدی کے اندر وہ صحیفہ جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی باہر رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتابت وحی کا معاملہ وہ مکی دور سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور مکہ کے اندر ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا ذریعہ ہو گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قرآن کی حفاظت کا۔ تیسرا ذریعہ جو قرآن کی حفاظت کا تھا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے عرب دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ قرآن کے پھیلنے کا ذریعہ بنا وہ در حقیقت سینہ در سینہ تھا، کہ عرب کا حافظہ جو ہے وہ غضب کا تصور ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک بار سنے گئے اشعار ان کو یاد ہو جایا کرتے تھے، اور اپنے نسب ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی منہ زبانی یاد ہوتے تھے، اپنے باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، یہاں تک کہ کتنے لمبے لمبے نسب، اور صرف اپنے نہیں بلکہ اپنے جانوروں کے، اپنے گھوڑوں کے، اپنے اونٹوں کے، ان کے نسب بھی انہیں یاد ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے جانوروں کے نام رکھا کرتے تھے اور یہ کس کا جو ہے یہ ان کا نسب، ان کے آگے آبا و اجداد کے نسب بھی ان کو یاد ہوا کرتے تھے، تو ایسا غضب کا حافظہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وحی کی تعلیم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن گزشتہ اسباق کے اندر ہمیں یہ بات ہم نے سمجھی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معنی کو سمجھاتے تھے اس طرح قرآن کے الفاظ کی بھی تعلیم فرماتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تھا۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول کو بھیجا جو قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے، نبوی فریضوں میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کیا کرتے تھے اور صحابہ اس کو یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی تعلیم سینہ در سینہ اتنی عام ہوئی کہ بعض عورتوں نے، روایت میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، کہ اپنے شوہروں سے نکاح میں مہر صرف یہ طلب کیا کہ آپ ہمیں قرآن کی تعلیم دیے، یعنی مہر کے اندر ہمیں مال نہیں چاہیے بلکہ مہر کے اندر آپ ہمیں قرآن کی تعلیم دے دیں، یہ مہر ہم تصور کریں گے نکاح کا۔ اور جن حضرات کو قرآن کریم یاد کرنے کے اندر جن کا نام سر فہرست آتا ہے اس میں حضرات خلفۂ راشدین یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ بن ابی یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کے نام آتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کار کیوں اتنا زیادہ عام ہوا اور یہ کیوں اتنا قابل اعتماد اور محفوظ ذریعہ تصور ہوا؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر کوئی پرنٹنگ پریس تو عرب کے اندر تھے نہیں،
جن کے ذریعے کتابی صورت کو شائع کر کے عمومی طور پہ پھیلا دیا جاتا، اور نہ عرب اتنے پڑھے لکھے تھے کہ اس کو پھر سمجھ کے پڑھ سکتے۔ تو وسیع پیمانے پر جو قرآن کی اشاعت اور قابل اعتماد اور قابل حفاظت طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ سینہ در سینہ عرب کے اندر قرآن منتقل ہو۔ تو یہ تو صورت تھی، یہ 3 صورتیں تھیں کہ جس کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت ہوئی اب علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر۔